کسی گاؤں میں سرلا نامی عورت رہتی تھی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان کے سر پر بال نہیں تھے۔ ان کے نام ٹینا، مینا اور شینا تھے۔ ان کے گنجے پن کی وجہ سے ان کو ہر جگہ سے باتیں سننا پڑتی۔ اس وجہ سے وہ بہت دکھی اور پریشان رہتی تھیں اور اپنی ماں سے پوچھتی رہتی تھیں کہ ان کے سر پر بال کیوں نہیں ہیں۔ جب وہ سوال کرتی تو سرلا ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ ان کی شادی کا وقت آ پہنچا، لیکن گنجا ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کوئی بھی رشتہ نہ آتا اور اس وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارے بہن، تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے کیا کہ ہم تمہاری گنجی بیٹیاں بیاہ کر لے جائیں؟ ہمارے بیٹوں کو دیکھو، کتنے ہینڈسم ہیں وہ۔ انہوں نے تو ہمارا سارا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی شادی کی امید بھی چھوڑ دی۔ ایک دن وہ تینوں پریشان ہو کر بیٹھی تھی تو سب سے بڑی بیٹی ٹینا نے اپنی ماں سے پوچھا، ممی، آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، اتنے سلکی، اتنے گھنے، لیکن ہم تینوں بہنیں کیوں گنجی ہیں؟ ہمیں جو بھی لڑکا دیکھنے آتا ہے کتنا مذاق بنتا رہتا ہے ہمارا، ہر کوئی ہمیں دھتکار کر چلا جاتا ہے۔ آس پڑوس کی لڑکیاں کتنا ہمارا مذاق بناتی ہیں۔ ممی، ہم ایسی کیوں ہیں؟ ہم تینوں بہنیں گنجی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے ٹینا، تم نہ رو، آج میں تمہیں سچ بتا ہی دیتی ہوں۔ میں دراصل ایک جادوگرنی ہوں۔ میرے پیچھے ایک خطرناک چڑیل پڑ گئی تھی۔ جب تم تینوں پیدا ہوئیں تو تم تینوں کے بال بہت خوبصورت تھے۔ ایسے بال دنیا میں کسی کے نہیں تھے۔ ٹینا، تمہارے بال تو ہیرے کے تھے۔ مینا، تمہارے بال سونے کے بنے ہوئے تھے، اور شینا، تمہارے بال چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ممی، جب ہمارے جادوئی بال تھے تو کہاں چلے گئے؟ ہیرے کے بنے ہوئے، سونے کے، چاندی کے، اب ہمارے بال کہاں ہیں اور ہم گنجی کیوں ہو گئی ہیں؟ تم تینوں کے جادوئی بالوں کی وجہ سے وہ خطرناک چڑیل ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ تم تینوں کو حاصل کر لے تاکہ تم تینوں کے جادوئی بالوں کی وجہ سے وہ دنیا پر راج کر سکے۔ میں نے اس خطرناک چڑیل سے تم لوگوں کو بچانے کے لیے تمہارے خوبصورت بالوں کی قربانی دے دی اور تم تینوں کو اس دنیا میں لے آئی، اور اس کے بعد آج تک میں نے اپنی جادوئی طاقت کا کبھی استعمال نہیں کیا۔ اپنے جادوئی بالوں کے بارے میں یہ سارا کچھ سن کر وہ تینوں بہنیں بہت زیادہ روتی ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دن سرلا کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ سرلا، میں نے سنا ہے تم اپنی گنجی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن ان کی گنجی ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے شادی نہیں کر رہا۔ خوبصورتی تو دل کی ہونی چاہیے، اور میں نے سنا ہے تم پورے گاؤں کی مدد کرتی ہو۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے، اسی طرح تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری طرح بہت اچھی ہوں گی، اور مجھے اپنے بیٹوں کے لیے ایسی ہی لڑکیوں کی تلاش تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی جھگڑالو اور اتنی بدتمیز ہیں کہ وہ سسرال کو کچھ نہیں سمجھتی، لیکن تمہارے اچھے برتاؤ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں بھی انتہائی اچھی ہوں گی۔ کیا تم اپنے بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کرو گی؟ سرلا یہ سب سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ سرلا نہیں جانتی تھی کہ یہ بوڑھی عورت اصل میں وہی خطرناک جادوگرنی ہے جس سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی۔ بے وقوف سرلا، میں نے اتنے سالوں کے بعد بھی تمہیں پہچان لیا، اور تم اتنی بدھو ہو، مجھے پہچان ہی نہیں سکی۔ تو نے اپنی بیٹیوں کے بال ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے تھے۔ ان کی شادی جب اپنے شیطان بیٹوں کے ساتھ کروں گی تو ان کے بال جادو کے زور سے واپس آ جائیں گے۔ سرلا نے شادی کی تیاریاں زور شور سے شروع کر دی، اور ایک دن شادی کی شاپنگ کے لیے وہ مال میں چلی گئی۔ وہاں پر اس کو وہ بوڑھی عورت نظر آتی ہے۔ سرلا اس کو آواز دیتی ہے، لیکن وہ اس کی نہیں سنتی۔ سرلا اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پیچھا کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت ایک غار میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر وہ اپنے شیطان بیٹوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو سرلا کو یاد آتا ہے، ارے یہ تو وہی خطرناک چڑیل ہے جو میرے پیچھے پڑی تھی۔ اریو گندی چڑیل، ان بچوں سے تو نے پہلے ان کا بچپن چھین لیا، پھر ان کا باپ چھین لیا، اور اب میرا پیچھا کرتے کرتے تو یہاں تک آ گئی ہے۔ اب تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے شیطان بیٹوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں
ताकि उनके जादुई बाल वापस आ जाएं और तुम फिर से शक्तिशाली हो जाओ और इस दुनिया पर राज करो। मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब तो तू मेरे चुंगल में फंस चुकी है। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता और मैं कामयाब होकर रहूँगी। मेरी प्यारी बेटियों, ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है। इसने पहले तुम्हारा बाप छीन लिया, तुम्हारे बाल छीन लिए, अब ये तुम लोगों को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम लोग फौरन यहाँ से चली जाओ। सरला ने अपनी जादुई ताकत से एक कालीन मंगवाया और वो तीनों इस कालीन पर बैठकर बहुत दूर चली गईं। सरला अपनी जादू की ताकत को इस्तेमाल करती है। वो चुड़ैल को तो नहीं मार पाती, लेकिन उसने अपनी ताकत से उसके तीनों शैतान बेटों को मार दिया। चुड़ैल ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सरला को मार दिया। गार से बहुत दूर तीन भाई नदी से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहीं पर टीना, मीना और शीना अपने कालीन की मदद से आ जाती हैं। अरे तुम कौन हो जो आसमान से आकर गिरी हो? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? उन तीनों बहनों ने रो रो कर अपनी कहानी उनको सुनाई और उन तीनों भाइयों ने उन पर तरस खाकर उनसे शादी कर ली। जैसे ही वो तीनों भाई उनसे शादी करते हैं तो उनके बाल वापस आ जाते हैं। टीना, मीना और शीना के बाल हीरे, सोने और चांदी के बने हुए होते हैं। अरे बहू, तुम तीनों तो पहले गंजी थीं, शादी होते ही कितने खूबसूरत बाल हो गए हैं तुम तीनों के। टीना बहू, तुम्हारे बाल तो जैसे हीरे की तरह चमक रहे हैं। मीना बहू, तुम्हारे बाल जैसे सोने के बने हुए हैं। और शीना बहू, तुम्हारे बाल तो चांदी जैसे लग रहे हैं। कितने प्यारे बाल हैं, मुझे भी तो राज बताओ। अरे माँ जी, आप बस इतना ही समझ लीजिए, आपके घर में जो भी गरीबी थी, हमारे जादुई बालों की मदद से वो सारी दूर हो जाएगी। अब हम अमीर हो जाएंगे। इतना कहते ही टीना बहू ने अपने बालों से हीरे निकाल दिए, मीना बहू ने अपने बालों से सोना निकाल दिया और शीना बहू ने चांदी निकाल दी। इन्हें बेचकर वो तीनों भाई बहुत अमीर हो जाते हैं और वो तीनों बहनें गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, सोडी टूम की अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।